تم نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا نا کہ دیکھو اس فلاں شخص نے تو بےغیرتی کی حد کر دی ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے نامحرم کو مانگتا ہے، کسی غیر محرم کی محبت کا سوال کرتا ہے، اس سے اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں نا، کیا تم جانتے ہو اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ ہمیں انسان بناتا ہی کیوں؟ وہ ہمیں فرشتہ ہی رہنے دیتا نا، بنا جذبات، بنا احساسات کے۔ لیکن نہیں، اللہ نے تمہیں تمہارے نصیب بدلنے کا اختیار دے رکھا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ منائیں اس کو؟ نامحرم کو مت مانگو، محبت کو مت مانگو، کیوں؟ آخر کیوں؟ ہم تو فرشتے نہیں، ہمارے جذبات بھی ہے اور احساسات بھی ہے، ہم نے صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی، ہم نے ضبط بھی کرنا ہے اور سجدہ بھی، ہم نے اللہ کی رضا میں راضی بھی ہونا ہے اور اس کو اپنی رضا کے لیے منانا بھی ہے، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم کیسا محسوس کرتے ہیں یا ہمیں کیسا محسوس کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ جہاں اس نے تمہیں مسکرانے کا حق دیا ہے، وہیں رونے کے حق سے بھی تو نوازا ہے نا، کہ جب نہ پاؤ تو رو دینا، جب کچھ بدل نہ پاؤ تو دعا کرنا، تب تک مانگنا جب تک اللہ راضی نہیں ہو جاتا یا جب تک تمہیں اپنی رضا میں راضی نہیں کر لیتا۔ تو ہم تو مانگیں گے، بار بار مانگنا ہے، بے شمار مانگنا ہے، کبھی فرض عبادات میں تو کبھی تہجد کے سجدوں میں، کیونکہ ہمارے پاس اس کے در کے سوا اور کوئی در موجود ہی نہیں ہے، اور جب اس کا در میری دسترس میں ہے تو میں کیوں نہ مانگوں؟ جب جہانوں کا بادشاہ میرے پاس ہے تو میں کیوں دنیا سے کہوں؟ ہم کیوں منت کے دھاگے باندھیں جب ہم خود اس سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ تو پھر کیوں تم خود کو دنیا کی حدود میں محدود کرو؟ تمہیں مانگنا ہے، تمہیں اس کو منانا ہے، تمہیں تھکنا نہیں ہے۔ جان لو کہ جو نصیب سے بھی نہیں مل پاتا نا، وہ تہجد سے مل جاتا ہے۔ تمہیں بس اسی سے مانگنا ہے، اور یہ صرف تمہارا اور اس کا معاملہ ہے کہ تم اس سے کیا مانگتے ہو یا کیا چاہتے ہو۔ تیسری ذات کے سوالات کو، اس کے خیالات کو تم خود پر کیوں حاوی کرتے ہو؟ کیوں شامل کرتے ہو تمہارے اور اللہ کے درمیان، جب تمہیں تمہارے رب کی ذات ہی کافی ہے؟ جب تمہیں ایک اسی کا ہونا مکمل کرتا ہے تو پھر کیوں لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب تم کسی سے کوئی بات کرتے ہو یا جب ہزاروں باتوں کے بعد بھی کچھ نہیں کہہ پاتے ہو، وہ تب بھی تمہیں سنتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی تمہاری تڑپ کو دیکھ نہیں سکتا، مگر اللہ تمہیں سمجھتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری تکلیف کو جانتا ہے۔ وہ اس ہنسی سے بھی واقف ہے جو تم نہ جانے کتنی سسکیوں کے بعد چہرے پر سجاتے ہو، اور وہ اس کربناک آہ سے بھی واقف ہے جو تم نہ جانے کتنے ضبط کے بعد اپنے اندر ہی دبا لیتے ہو۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس پر ہر چیز عیاں ہے، جو کچھ گزر چکا اور جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ آنے والا ہے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی دوست نہیں؟ تمہارا سب سے بہترین دوست تمہارا ساتھی اللہ۔ تم اس سے مانگو اور اس سے مانگتے وقت کبھی گھبرانا مت، وہ ہر چیز کا دینے والا ہے۔